الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعزاز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس روئے زمین پر بھی لوگوں کو عذاب دیتا ہے، اور آخرت کا عذاب اللہ کا دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے. اس روئے زمین پر اللہ اگر کسی کو عذاب دیتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہوگی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے جب وہ کسی بستی کو ہلاک کرے اور اس کے اندر نیک اور صالح لوگ بھی رہتے. یعنی اللہ رب العزت کا یہ قانونی دستور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کہیں کسی بستی میں نیک لوگ رہتے ہو اور اللہ وہاں پر اپنے عذاب کو نازل فرمائے. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جو کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی. یعنی اللہ رب العزت نہ اس روئے زمین کے اوپر کسی انسان پر ظلم کرتے ہیں اور نہ کل قیامت کے دن اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو بڑھا کر دیتے. کئی گناہ بڑھاتے جیسے اس کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے ویسے بڑھاتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بھی اللہ اس کو اجر عظیم دیتے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو کبھی اگر اس روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا کسی طرح سے کوئی عذاب وغیرہ نازل ہو جائے تو اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ جب بھی ہم نے کسی انسانوں کو ان کے گناہوں کے اوپر پکڑا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ایسا ہوا کہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ، اور کبھی ایسا ہوا کہ آسمان سے کوئی چیخ آئی اور پورے کے پورے لوگ ڈھیر ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے آسمان و زمین سے پانی کو برسایا، آسمان سے پانی کو برسایا، زمین سے پانی کو نکالا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان کے غرق کر دیا.
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتوں کے اندر اللہ نے عذاب بھیجنے کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتی، بلکہ انسان پر اس روئے زمین کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے مجموعی اعتبار سے کسی پر عذاب ہو یا کسی ذاتی اعتبار سے کسی انسان پر مصیبت ہو، تو اللہ فرماتے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس روئے زمین پر خشکی اور تری میں جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان کی ہاتھ کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اللہ رب العزت اس کے ساتھ اللہ رب العزت معاملہ کرتا ہے۔ تو غرض بہت سی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کیسے کیسے اعمال کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر قرآنی آیتوں کو غور کرے اور احادیث کی ذخیرے پر غور کرے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی جگہ پر 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ ان 5 قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا، اللہ نے ان کے ساتھ اپنی کیسی نعمتوں سے ان کو نوازا، پھر انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العزت نے 5 قوموں کا تذکرہ کیا، ان پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس 5 قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کیا۔ عام طور سے اللہ نے ان 5 قوموں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جب پیدا فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا، اور قرآن کریم کی سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، گناہوں کے راستے سے بھی اس کو آگاہ کیا ہے، نیک راستے سے بھی اس کو آگاہ کیا ہے، اور اس کو یہ بتلا دیا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ انسان یہ کام کرے گا تو اس سے اللہ کی رضا ہوگی، انسان وہ کام کرے گا تو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ کی عذاب کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں راستے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کر دیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی بہت سی مقامات پر تذکرہ فرمایا، 5 قوموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 5 اسی طرح سورہ الف لام کی سجدہ میں اور سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم اگر برا عمل کرتی رہتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو تھوڑے تھوڑے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی گناہوں سے باز آ جائے، اور دائمی عذاب جو اللہ کا ہے جہنم کا اس سے انسان بچ جائے۔ اس لیے زمین پر جب بھی آفت آتی ہے تو اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح 5 قوموں کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، 12 پارے میں کیا، سورہ انبیاء میں کیا، بہت سے مقامات پر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 900 ساڑھے 900 سال اسلام کی دعوت کو پیش کیا، ان کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی بذریعہ بدعا، اللہ نے اس بدعا کو قبول کیا۔ اس عذاب کو نازل کرنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو اب اللہ کا عذاب نازل ہونے آ رہا ہے، اب نازل ہونے کے بعد آپ کسی کے بارے میں دعا کرنا نہیں، اگر آپ دعا کریں گے تو ہم آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا، اس سے کہا کہ آ جا اس کشتی کے اندر سوار ہو جا، اللہ رب العزت تجھے نجات دے دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کیا اور فرمایا کہ انہ لیس من اہلی، آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں۔ آپ کے اہل وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے، اے نوح آپ کے بیٹے نے آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان کو قبول نہیں کیا، اب وہ عذاب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ ہی کو جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کی اور کہا کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میری اس جملے پر آپ میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے بعد کسی انسان کی دعا ان عذاب والوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح دوسری قوم کا تذکرہ آتا ہے کہ قوم عاد اللہ رب العزت نے ایسی طاقت اور ایسی قوت ان کو دی تھی، ایسے باغات پر ان کو ملکیت دی تھی کہ وہ میلوں کا سفر کرتے تھے، لیکن ایسی ان کی ملکیت ایسی باغوں پر تھی کہ وہ میل اور سفر کئی کلومیٹر کا سفر گزر جاتا، لیکن ان کے باغوں کی شاداب بہار و باری گزرتی نہیں تھی، ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ایسی ان کو ایسی اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی جو بے مثال۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ میں فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ قوم عاد نے ہماری جب نافرمانی کی سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ تو اللہ رب العزت نے 8 راتیں اور 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ ہوا چلتی رہی اور مومنوں کے حق میں ایسی ہوا تھی کہ جب وہ ہوا کو سنتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ بالکل یہ ٹھنڈی اور ہمارے صحت کے لیے بڑی اچھی ہوا ہے، لیکن جب کافروں سے گزرتی تو بالکل انہیں جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتی اور بالکل وہ زمین کے اوپر ایک مردہ پڑ جاتے تھے۔ ایسے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود ایک ایسی قوم تھی، اللہ نے ایسی ان کو طاقت دی تھی، ان کی جو ہائٹ ہوتی تھی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ 60 فٹ کا ایک انسان ہوتا تھا، 60 فٹ کا ایک انسان ہوتا تھا، اور ایسی طاقت دی تھی اللہ ان کے ہاتھوں میں کہ اگر ایک پہاڑ ہوتا تھا جو بالکل بند پہاڑ ہوتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتے تھے اور ہاتھوں کو تراش کر وہ لوگ جو ہے اس کے اندر اپنے مکانات اور گھر بناتے۔ آج بھی قوم سمود کے بنائے گھر، آج بھی قوم سمود کے بنائے حجرے ایسے ہیں کہ دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے کہ اللہ نے یہ طاقت کیسی عطا فرمائی۔ جب انہوں نے بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ اور ایسی چیخ اللہ رب العزت نے وہ زمین کے اوپر اتاری کہ جن لوگوں نے اس چیخ کو سنا بالکل بے ہوش اور مردہ ہو کر گر گئے۔ اور کیسے گرے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جیسے کوئی کھجور کا درخت ہو اور جب گرتا ہے تو کتنی لمبا گر جاتا ہے، فرمایا کہ ایسی وہ لوگ گر گئے۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ اور ان کے کوئی بھی جو ہے قوم عاد میں سے بچا نہیں۔ یہ اللہ نے تیسری قوم تھی جن کے اوپر اس روئے زمین کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ چوتھی قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قوم لوط کی، کہ قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جو عورتوں کے بجائے اپنے لڑکوں سے اپنے مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتی، نہیں لوطی عمل وہ کیا کرتی تھی اور اپنے مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتی۔ اللہ رب العزت نے شریعت کے اسلامیہ کے اندر جو نکاح کا تصور رکھا اور اللہ رب العزت نے جو جس کی خواہشات کا اللہ رب العزت نے پورا طریقہ کار رکھا، یہ بڑا ہی جو ہے انسان کے لیے صحت افزا ہے اور بالکل جو انسان کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بڑے اس کے اندر فوائد ہیں۔ تو یہ لوگ قوم لوط والے ایسے تھے کہ مردوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی تو اللہ نے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجا۔ اس فرشتے نے پوری قوم لوط کو اپنے ایک بازو کے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر اٹھایا، پر کے اوپر، اور آسمان کے اوپر لے جایا، پھر اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر اس کو پٹک دیا۔ یہ تو تھا اللہ کا عذاب، لیکن یہ عمل اتنا برا ہے، یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عذاب کے اندر تو مبتلا کیا، اگر قوم کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا پھر نیچے جا کر پٹک دیا، یہی عذاب ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ کہ اللہ نے آسمان سے پتھر کی بارش بھی برسائی۔ اس عذاب پر یعنی آسمان پر لے جا کر پٹکنے سے اللہ رب العزت نے یہاں تک اس عذاب کو نہیں کیا بلکہ آسمان سے پتھر کی بارش برسائی اور پورے لوگوں کو اللہ نے پتھروں کے اندر بالکل تباہ برباد کر دی۔ یہ چوتھی قوم تھی جس پر اللہ نے اس روئے زمین کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ اسی طرح ایک پانچویں قوم ہے جس پر اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے 12 پارے میں کیا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ قوم شعیب کا یہ عمل تھا کہ جب وہ ناپ تول کرتے تھے تو اس میں کمی کرتے تھے، کبھی بھی کسی کو دینا ہوتا تھا تو اس میں کمی کرتے تھے، لینا ہوتا تو زیادہ لیتے تھے، ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ ان 5 قوموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 7 سے زیادہ جگہ پر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ جیسے اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ سورہ بروج کے اندر اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، کہ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب اللہ پکڑنے کے اوپر آتا ہے تو بالکل جو ہے اللہ کی پکڑ بڑی جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی انسان کی یا کسی قوم کی پکڑ کرتا ہے تو 3 طریقے ہوتے ہو۔ جیسے انسان نے کوئی گناہ کیا، ادھر انسان نے گناہ کیا، ادھر اس کو سزا مل گئی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک ہونے کی علامت کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہوا، برائی ہوئی، اللہ نے فوراً اس کو متوجہ فرمایا۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ نعمتوں سے نوازتے رہتا ہے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ اس میں تھوڑا تاخیر کرتا ہے اس کے عذاب کے اندر، تو پھر یہ بھی گویا یہ ایک انسان کو ڈھیل جو دی جاتی ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب پکڑ کرتا ہے تو ایک ایسی پکڑ کر دیتا ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تاخیر پہ تاخیر کرتے رہتا ہے، اور بالکل جب انسان پر نعمتیں بالکل لٹا دیتا ہے تو ایک ایسا جھٹکا اللہ دیتا ہے کہ منٹوں میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عذاب دینے کا اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے اگر کسی انسان کو پھانسی دی جا رہی ہے تو اس کو چھوڑا اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن فوراً اس کی رسی کھینچ دی جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہی اللہ رب العزت کا ایسا ہی عذاب ہوتا ہے، انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، انسان اگر سدھرتا نہیں ہے تو فوراً اللہ رب العزت اپنی رسی کو کھینچ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ایسا تھا اور منٹوں گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے مجھے کیسے کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے ابھی جو حال مہاراشٹر کے اندر لایا ہے، جیسے بمبئی کے کوکن کا علاقہ ہوگا، رتنا گری کا علاقہ ہوگا اور مہاڑ کا علاقہ ہوگا، جیسے یہ لوگ خود ہمارے ایک ساتھی ہیں جن کا نام مولانا سمیع اللہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو میری دکان تباہ و برباد ہوئی 50 سے 60 لاکھ کا اس کے اندر مال۔ ایک تو مسلمانوں کی حالت ہے کہ 2 سال سے لاک ڈاؤن کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اور یہ جو عذاب آیا ہے جنوبی مہاراشٹر کے اوپر خاص طور پر، تو جنوبی علاقے کے اوپر، تو اس نے تو مسلمانوں کو جو وہاں کے رہنے والے تھے خاص کر پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، پوری طرح سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایسی دکانیں جو نظر آتی تھی اگر آج دیکھیں گے تو ایسا لگتا تھا کہ کل یہاں کوئی دکان ہی نہیں، کل یہاں کوئی مکان ہی نہیں تھا، کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، ایسے اللہ رب العزت نے بالکل تہہ و تیغ کر دیا۔ جیسے اللہ نے قوم سمود، قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے، قوم نوح کا تذکرہ فرمایا ہے، ایسا حال نظر آتا ہے، انسانوں کی بالکل وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت، یہ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اجازہ پر مسجد اجازہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت آپ میرے قوم کے اوپر ایسے عذاب کو نازل نہ فرمانا جیسا کہ بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا، کبھی آپ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، کبھی خنزیر بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ قوم کو بیک وقت ہلاک مت کر دینا، اس دعا کے صدقے میں ہماری زندگی گزر رہی، ورنہ اللہ کے نبی یہ دعا نہیں مانگتے تھے تو بنی اسرائیل سے سخت عذاب اللہ آج ہمارے اوپر نازل فرماتا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، انہیں تہہ و تیغ کر دیا تھا، اللہ رب العزت اس سے بھی خطرناک عذاب کو نازل کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کسی قوم کے اندر 5 طرح کی برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو 5 طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے،
زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو نئی نئی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے۔ یاد رکھیے کہ جس ملک میں جتنا زنا عام ہے، جس قوم میں جتنی بے حیائی عام ہے، اتنی اس قوم کے اندر اتنی ہی نئی بیماریاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 50 سال پہلے جن بیماریوں کا ہم نام نہیں سنتے تھے، آج ایسی ایسی بیماریاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان دیکھنے سے شد رہ جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی۔ اس لیے کہ آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے باپ دادا جن گناہوں کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، آج یہ حال ہے کہ انسان ایک بٹن دباتا ہے، اس کے سامنے گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، زناکاری عام ہو چکی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا ملاپ عام ہو چکا ہے، اور انسان بالکل جو ہے ہم جنس پرستی عام ہو چکی ہے، اور ایک نت نئے سوال، نت نئے گناہ جو ہے عام ہو چکے ہیں بے حیائی کے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نئی نئی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ ایک بیماری، ایک جراثیم سے 2 سال سے پوری دنیا، پورا ملک پریشان ہے۔ ایک معمولی سا جراثیم ہے، پورا ملک بند، بالکل لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بیماری ہے، یہ جو بیماریاں آ رہے ہیں، وہ چاہے اس کی کوئی اور وجہ دنیا ظاہر کرے، لیکن اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر نئی نئی بیماریوں کو ایجاد کر دیتے۔ فرمایا اسی طرح جس قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہو جاتی ہے اور ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے۔ کہ انسان دیکھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر کوئی ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کو ناپ کر دے رہا ہے اور اس کے اندر کمی کر رہا ہے، تو یہی ایک ناپ تول میں کمی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ناپ تول میں کمی ظاہر ہے، بلکہ اس کا بڑا مفہوم ہے کہ انسان کے اوپر ہر وہ ذمہ داری جو اللہ نے عائد کیا ہے اور انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان، جیسے ایک بیٹا ہے، اللہ نے اس کے اوپر ماں باپ کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ نے، ایک انسان ہے، اگر اللہ نے اسے وہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے، کسی جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اگر وہ 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو گویا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ 1 گھنٹے کی اگر وہ نہیں، اگر مثال کے طور پر میں امامت کرتا ہوں، اگر 15 دن چھٹی ماروں، 15 دن جو ہے نماز پڑھاؤ اور 1 مہینے کی تنخواہ لوں، تو فرمایا کہ میرے لیے آرام۔ کوئی ٹیچر ہے، وہ 6 گھنٹے جو ہے نوکری اللہ نے اس کے اوپر عائد کی ہے، وہ 4 گھنٹے پڑھاتا ہے یا 4 گھنٹے بھی صحیح سے نہیں پڑھاتا ہے اور پورے مہینے کی تنخواہ وصول کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے آرام۔ کوئی انسان کسی دکان میں نوکر ہے اور اس کے اوپر اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مقرر ہے، وہ 6 گھنٹہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اور کوئی سیٹ، کوئی مالک ایسا ہے کہ اپنے نوکر کو 6 گھنٹے بول کر رکھتا ہے اور 8 گھنٹے اس سے کام کراتا ہے اور رحم نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی۔ یہ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو یہ کر رہا ہے، کوئی کسی کو کم چیز گن کے دے رہا ہے، یہی ناپ تول میں کمی ہے۔ تو فرمایا کہ آج یہ دیکھیے ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، ہر انسان جو ہے ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں کسی قوم کے اندر یہ آ جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ عمل آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے۔ اسی طرح فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، اللہ اس کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بارش برساتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ فصلیں ہمارے لیے بڑا کارگر ثابت ہو رہے ہیں اور ہم اس سے اتنا کما لیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ جب فصلیں عین اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے عذاب کو نازل کرتا ہے، بارش یا تو خوب برساتا ہے یا تو بارش کو روک دیتا ہے اور پوری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی اللہ عذاب کو نازل کرتا ہے، جیسے بارش کا عذاب لے لیجئے، اللہ آسمان سے بھی بارش کو برساتا ہے، زمین سے بھی بارش ہوتی ہے، انسان کے اوپر بھی پانی ہوتا ہے، انسان کے نیچے بھی پانی ہوتا ہے، لیکن انسان اگر پینے کو چاہے 1 گلاس پانی اس کو پینے کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ کے عذاب کی حقیقت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے صحیح معنوں میں، تو اللہ رب العزت اس قوم کو، اللہ رب العزت قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی انسان عہد کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، ان کے اندر یہ عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایک انسان ایک بات کہتا ہے اور چند منٹ گزر جاتی ہے کہ دوسری بات وہ زبان سے پھر جاتا ہے، اس کے اندر زبان کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، عہد شکنی وہ قوم کرتی ہے، تو اللہ رب العزت دشمنوں کو، ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتی ہے۔
ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں کہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وعدے کرتے اور پورا کرتے، جو اپنی زبان کو دیتے اور زبان کی وعدہ خلافی کر دیتے، جو کسی کو سچائی کی جو ہے بالکل جو ہے اپنی زبان کی اہمیت دیتے ہیں، جو اپنی زبان کو توڑ دیتے ہیں، ہمیں بالکل عام ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اللہ نے کافروں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو قوم عہد شکنی کے اندر، وعدہ خلافی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان، جو قوم اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر ادا نہیں کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دے، وہ آپس ہی کے اندر لڑتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو انسان یوں سمجھ کر چھوڑ دے اور اس کے اندر اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہو تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیتے، آپس میں اختلاف میں بالکل جو مبتلا کر دیتے۔ اللہ جیسے کسی اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر غور کرنا ہے تو جب عصر کی اذان ہوتی ہے، آئیے آپ یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ جب عصر کی اذان ہوتی ہے، طہارت کرتے ہیں، طہارت پیشاب کرتے ہیں، طہارت لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے، آپ کو ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد جماعت تک 50 سے 60 لوگ ایسے ملیں گے، اور بعض تو ایسے ملیں گے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، مسجد میں آتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ جو خدا کے حکم کو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسی قوم کو خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، آپس کے اختلاف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، بالکل طہارت لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے اور بالکل جو قرأت کی ان کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، مؤذن کی تکبیر کی آواز آتی ہے، لیکن ان کے کان میں جو نہیں اٹھتی، وہ ایسا نہیں سمجھتے کہ وضو کر کے جو ہے نماز پڑھ لے، بلکہ ایسے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ گویا یہ اللہ سے بالکل دوری کی علامت ہے، یہ اللہ کے عذاب کو بالکل بلانے کی جو ہے یہ علامت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے اور ہم جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور مسجد سے باہر نکل جا رہے ہیں۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان مسجد میں داخل ہو اور اذان ہو جائے تو بلا بہت سخت مجبوری کے اس کو بغیر نماز پڑھنے کے نکلنا جائز نہیں۔ بہت سخت اگر مجبوری ہے تو اذان کے بعد وہ مسجد سے نکل جائے، ورنہ اگر وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہو، اذان ہو جائے تو اگر اسے کوئی کام نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی مجبوری نہیں ہے تو بغیر نماز پڑھے اس کو نکلنا جائز نہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں کا عمل دیکھیں۔ اسی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کو بالکل آپس کی خانہ جنگی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو گویا جب بھی اللہ اس طرح کے عذاب کو نازل کرتے ہیں، جیسے پانی کا عذاب ہو یا پھر جو کسی اور طرح کا عذاب ہو، تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ بڑی ہی اہم آیت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی جب تک موجود ہے ہم آپ کی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اسی طرح وهم يستغفرون، آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کی قوم استغفار کرتی رہیں گی تو بھی اللہ رب العزت اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گی۔ یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے، توبہ و استغفار کا اس کا معمول ہوتا ہے، جو قوم استغفار کرتی ہے تو اللہ ان کے اوپر عذاب کو ایسے ہی روکتا ہے جیسے نبی کی موجودگی میں عذاب کو روکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے، رجوع کرے اللہ سے ان حالات کے اندر۔ کیسے حالات اللہ رب العزت وقتاً فوقت لا رہا ہے، بالکل جو ہے ہم آخری ڈگر پر چل رہے ہیں، اور اس وقت بالکل یہ جو اس ماحول سے جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کھرے اور کھوٹوں کو الگ الگ کرنے کا وقت اللہ رب العزت نے لا لیا۔
ہر کھڑے اور کھوٹوں کو کہ کون ایمان پر ثابت قدم رہے گا، کون بزدل رہے گا، کون تھوڑی سی لالچ پر ایمان کا سودا کر لے گا، یہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کا وقت آ چکا۔ اللہ آزما رہا ہے کہ میری ایمان پر کون ثابت قدم رہے گا، کون جو ہے معمولی سی چیز کو دیکھ کر میری ایمان کے اوپر گر جائے گا۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بالکل کھڑے اور کھوٹوں کو پرکھنے کا الگ الگ کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس لیے بالکل اللہ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیے، توبہ و استغفار کا روز کا معمول بنائیے، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیے۔ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت مانگنے کی توفیق دے دے اس پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے کیا اللہ رب العزت سے کیا مانگا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائی، یعنی ہر طرح کی عافیت مجھے عطا فرمائی ہے، دنیا کی ہر مصیبت سے، دنیا کی ہر پریشانی سے، اور مجھے عفو کا معاملہ فرمائی اور آخرت کی بھی عافیت عطا فرمائی۔ وہ شخص دوسری دن آیا، اللہ کے نبی نے وہی جملہ فرمایا، تیسری دن آیا وہی فرمایا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے عفو و عافیت کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ دعا مانگا کرو اللہ سے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی۔ انسان کو اس دعا کا معمول بنانا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ سے، خاص کر جب اذان ہو جاتی ہے، اذان سے جماعت کا وقت رہتا ہے، اس میں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہم انا نسألک العافیہ فی دینی، اللہ میرے دین کو عافیت سے رکھ، ورنہ کوئی آئے گا آپ کی دین پوچھک لے جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اللہ سے دین کی عافیت بھی مانگنا ضروری ہے، اور دینی اصل ہے وہ دنیا یا اللہ میری دنیا کو بھی عافیت والا بنائی، اور پھر فرمایا واہلی و مالی، اور میرے گھر والوں کو بھی عافیت کے ساتھ رکھیے اور میرے مال کو بھی عافیت کے ساتھ رکھیے۔ یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ انسان 24 گھنٹے گزارتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو اس دعا کے اندر جمع فرما دیا ہے، تو ہمیشہ انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے جب اذان ہو جائے تو نماز کے بعد جو وقت رہتا ہے اس وقت میں انسان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله